السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائیں شرح مشکات جو لکھی ہے ملا علی قاری، جو کہ ایک بڑے حنفی عالم ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ کا قصاص عثمان کا مطالبہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک ڈھونگ تھا۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ میں ملا علی قاری کہتا ہوں کہ شہادت عمار کے بعد، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پورا ہونے کے بعد، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار تو انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی، اور معاویہ کے لشکر سے عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ یعنی کہ اب امیر شام کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ باغی ہیں، اب کوئی اجتہاد کام نہیں آئے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ معاویہ پر واجب تھا کہ وہ بغاوت چھوڑ کر خلیفہ برحق کی اطاعت کی طرف رجوع کرتا، یعنی کہ ان کی اطاعت کرنی تھی۔ اب کی حدیث ظاہر ہو چکی، اور مخالفت ترک کر دیتا، خلیفہ کی مخالفت کو چھوڑ دیتا اور خلافت کی طلب سے باز آ جاتا، اور دل میں جو چھپی ہوئی طلب تھی نا خلافت حاصل کرنے کی، اس سے بھی باز آ جاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کھل چکی ہے۔ اب امیر شام کا گروہ ہی جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے۔ اب اس سے ظاہر ہو گیا کہ معاویہ باطن میں تو باغی تھا، یعنی کہ اندر سے تو وہ باغی تھا، سارے کام باغیوں والے کیے اس نے، اور ظاہر میں قصاص عثمان کی آڑ لے کر دکھلاوا کیا، یعنی کہ ان کی قصاص عثمان میں لینے جا رہا ہوں، دنیا کو یہ دکھایا۔ پس یہ حدیث عمار معاویہ پر طعن کرنے والی ہے۔ یہ حدیث عمار جو ہے یہ ہے امپورٹنٹ، یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ امیر شام کی پرسنالٹی کو جج کرنے والی اسے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اس کے عمل کا انکار کرنے والی ہے، یعنی کہ جو عمل کر کے دکھا رہے تھے، کہ لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ ہم باغی نہیں ہیں یا ہم قصاص عثمان لے رہے ہیں، تو ان کے عمل کو انکار کر دیا اس حدیث نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی بیچ میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو پھر ہم کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ پھر وہ لکھتے ہیں آگے کہ جو تقدیر میں ہونا تھا وہ تو ہوا، ہمیں درمیانی راستہ رکھنا چاہیے۔ اصحاب کی اپنی امپورٹنس ہے اور اہل بیت کی اپنی امپورٹنس ہے، مگر ہمیشہ حق ہی بیان کرنا چاہیے کہ امیر شام اور ان کی جماعت ہی باغی تھی، قصاص عثمان صرف ایک بہانہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔